جو حضرات باہر کھڑے ہیں اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، بہت جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ درود پڑھے محمد را آل محمد۔ عزیزان محترم، سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اور اسی پر 10 دن میری آپ سے گفتگو رہے گی۔ کوشش کروں گا کہ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ میں زیادہ آپ کو مواد بھی دے سکوں اور آپ کے معیار کے مطابق تقریر بھی کر سکوں۔ ویسے بھی میری تقریر جو ہے وہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ آل عمران میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے۔ آسمان اور یہ زمین اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدیر ہے، ہر شے پر وہ اللہ قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی رات کا دن کے پیچھے آنا اور دن کا رات کے پیچھے آنا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور زمین اور آسمان کے اختلاف میں۔ حالانکہ یہاں لفظ اختلاف ہے، لیکن اگر یہ ہم کہیں کہ زمین اور آسمان کے اختلاف میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہ ترجمہ عقل کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا کہ اختلاف جو ہے زمین اور آسمان میں وہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں جو لفظ ہے واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے اختلاف میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، تو یہاں اختلاف کی معنی یہ اختلاف نہیں، اختلاف کی معنی ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ اور اگر ہم نے اس آیت کو سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ اگر کوئی کسی کتاب میں یہ حدیث ہو کہ اختلاف امتی رحمت، کہ میرے امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بے عقلی کوئی نہیں ہوگی ترجمے کی، کہ اگر اس امت کا اختلاف ہے رحمت تو ان کا اتحاد ہوگا زحمت۔ اگر رسول نے یہ کہا ہے
اور کسی نے کسی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلطی ہے۔ اور قرآن نے بتا دیا کہ اختلاف یہ اختلاف نہیں ہے جھگڑا فساد کرنا، لیکن اختلاف کی معنی ہیں واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کا رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب رسول نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، تو رسول نے فرمایا میری امت کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنا ان کا رحمت ہے، یعنی امت کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ امت کا لڑنا رحمت ہے، نہیں، امت کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یہ رحمت ہے۔ اور پھر اللہ نے صاحبان عقل کی نشانیاں بتائیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ تمام اور زمین کا مالک میں ہوں، ہر شے پر قادر ہوں، اور صاحبان عقل کے لیے زمین اور آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے میں نشانیاں ہیں۔ اب اللہ نے بتایا کہ دیکھو صاحبان عقل کی نشانیاں کیا ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹیں بدل بدل کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ صاحبان عقل کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ نشانیاں ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ صاحبان عقل اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی خلقت، زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس زمین اور آسمان کی خلقت میں جو ہے یہ اس کو تو نے عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ اس زمین اور آسمان کو جو تو نے بنایا ہے تو یہ اس کو تو نے بیکار نہیں بنایا۔ فقنا عذاب النار، آؤ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ اب یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی اور میں نے موضوع آپ پر واضح کر دیا کہ ان 10 مجالس کا موضوع رہے گا ذکر اور فکر۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے، میں نے کیا کہ ذہن کے مطابق میری تقریر ہو اور ایسا اشرا یہاں ہو کہ دوسرے اشرے سے اس کا ٹچ نہ ہو، دوسرے اشرے میں اس کی ریپیٹیشن نہ ہو۔ میں نے کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے بتایا کہ اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قدیر ہے، ہر شے پر قدیر ہے، اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ اور سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام پاک ہے اس اللہ کی ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قدیر ہے، ہر شے پر قدیر ہے۔ پتا چلا اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قدیر ہے۔ اور قرآن نے دعویٰ کیا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب مبین میں خشک اور تر کا ذکر ہے، کتاب مبین میں، کتاب اعظم میں نہیں، گھبرائیں نہیں، کتاب اعظم نہیں، کتاب مبین میں، اس کتاب مبین میں خشک اور تر کا ذکر ہے۔ اور پھر اسی اللہ نے فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اس قرآن میں آسمان کا ذکر ہے، اس میں زمین کا ذکر ہے، اس میں غیب کا ذکر ہے، اس میں اصغر کا ذکر ہے، اس میں اکبر کا ذکر ہے، اس کتاب مبین میں۔ اور سورۃ انعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے فرمایا وہ شے نہیں، میں نے کوئی شے چھوڑی نہیں جو کتاب میں نہ ہو۔
قادر ہے. سمجھا جا رہا ہوں, یعنی جو شے ہے اس پر خدا قادر ہے, اور جو شے ہے وہ قرآن میں ہے, چاہے وہ دیکھنے میں آئے چاہے دیکھنے میں نہ آئے. جو ماضی میں گزر چکا وہ شے ہے, جو حال میں چل رہا ہے وہ شے ہے, جو مستقبل میں آئے گا وہ شے ہے, اور جو شے ہے اس پر خدا قادر ہے. اب اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے, قرآن وہ ہے جس میں ہر شے کا ذکر ہے. اب میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے عرض کیا کہ قرآن میں موضوع میرا فکر اور ذکر ہے. اب اگر ہم نے فکر کو ہم کام میں نہ لائے, اب اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ میں آپ کے قریب آ کر بات کروں. درود پڑھے محمد را آل محمد. نیچے اٹھا میں نے کیا کیا دوستوں, میرے بزرگوں, جو میں کہنا چاہتا ہوں آج پہلی تقریر میں, خدا کر میں آپ کو سمجھا سکوں. آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں. میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ اللہ نے پورے قرآن میں, ابھی جو انشاءاللہ 10 تقاریر میں میں عرض کروں گا انشاءاللہ, میں حدیثوں بالکل کم پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن ہی سے فیصلہ کرے. میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ ہر شے پر قدیر ہے اور قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ ہم نے فکر نہیں کیا نا اس میں. بھائی قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے. اب رسول تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے, اور جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو دین سمجھ میں آئے گا. یہ عقل کی تقاضا ہے, یہ عقل کی تقاضا ہے کہ اب جب اللہ ہر شے پر قدیر ہے اور قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے تو اب انسان کو فکر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ قرآن وہ ہے جس میں ہر شے کا ذکر ہے, ماضی کا, حال کا, مستقبل کا. اب اسی لیے اللہ نے 4 نجاستیں بتائی, 4 نجاستیں بتائی. پہلے اللہ نے 3 کا ذکر کیا کہ انسان طبعی اعتبار سے طبعی نجاست, انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے. کیوں نجس ہے مشرک؟ بھائی وہ تو صبح اور شام غسل کرتے ہیں, ہم سے زیادہ نہاتے ہیں, تالابوں میں گھوٹا لگاتے ہیں, تو وہ نجس کیوں ہے؟ وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے. طبعی اعتبار سے اس نجس ہے کیونکہ انسان کا یہ جو گوشت ہے یہ کھانے سے بنتا ہے, تو کسی نے حرام کھایا یا پیا تو وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے. چاہے 1 دن کھائے چاہے 2 برس تک دودھ پیے, کیونکہ اگر مشرک عورت کا کسی نے دودھ پیا تو وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے, اور کبھی فکری اور عقلی اعتبار سے نجس, فکری اور عقلی اعتبار سے نجس. اور سورۃ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان لانے والے, شراب پینا, جوا کھیلنا, بتوں کی پوجا کرنا, یہ نجاستیں ہیں, نجاستیں ہیں. شراب وہ پیتا ہے جہاں عقل نہیں ہے, کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کی دشمن ہے. بتوں کی پوجا کون کرتا ہے؟ جو نجس ہے, جس کو عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے نہ جھکتا. اگر عقل ہوتی تو بھائی جلدی کرو, آپ کو پہلے احترام کرنا چاہیے. اب دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ اگر شراب عقل کی دشمن اور دوسرے بتوں کی پوجا کرنا, بتوں کی پوجا وہی کرے گا جو بے عقل ہوگا, فکری اعتبار سے,
عقلی اعتبار سے وہ بے عقل ہے، کیونکہ اگر عقل ہوتا تو خالق کو چھوڑ کر ہر چیز کے سامنے اس کا چہرہ نہ جھکتا۔ جوا کھیلنا یہ بھی عقل کی دشمن ہے، تو یہاں فکری اعتبار سے عقلی اعتبار سے نجاست ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ یونس میں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جہاں عقل نہیں ہے وہاں نجاست ہے، جہاں عقل نہیں ہے وہاں نجاست ہے، جہاں عقل نہیں ہے وہاں نجاست ہے۔ اب میں قریب آ کر آپ سے درود پڑھے محمد آل محمد پر، اب میں آپ کے قریب آ کر بات نیچے اس کو رکھو، اب میں آپ کو سے قریب آ کر آپ سے گفتگو کر رہا، درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات میری؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں نے کیا کہ ہمارا گفتگو، ہمارا عنوان جو ہے چل رہا ہے ذکر اور فکر پر۔ میں نے چار کیا کہ فکری اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے نجس ہے۔ عقل نہیں ہے شراب پی لی، عقل نہیں ہے بتوں کے سامنے جھکا، اور کبھی شرعی اعتبار سے نجس، شرعی اعتبار سے نجس۔ ان الذین آمنوا، پہلے ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا پھر ایسا کافر بنا کہ مرتے مرتے مر گیا، ہدایت پر نہیں آیا۔ ایسے نہیں میں نے عرض کیا مرتے مرتے مر گیا، ہدایت پر نہیں آیا، یعنی کلمہ پڑھا، پھر کبھی توحید میں شک، کبھی نبوت میں شک۔ اب یہ شرعی اعتبار سے نجس ہے، شرعی اعتبار سے یہ نجس ہے۔ ایمان سے مجھے بتائیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، کہ جب کسی نے حرام کھایا یا پیا وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے، کسی نے بتوں کی پوجا کی، شراب پیا، وہ عقلی اور فکری اعتبار سے نجس ہے۔ اور کبھی کوئی کافر رہا، پھر ایمان لے کر آیا، پھر نبوت میں شک کیا، اب یہ شرعی اعتبار سے نجس ہے۔ ارے جہاں ایک نجاست ہے تو وہ بھی نجس ہے، تو کہیں یہ تینوں نجاستیں مل جائیں، کہیں یہ تینوں نجاستیں مل جائیں۔ کہیں یہ تینوں نجاستیں مل جائیں، اور جب یہ تینوں نجاستیں مل جاتی ہیں تو پھر بنتی ہے روحانی نجاست، پھر ہوتی ہے روحانی نجاست۔ اور اللہ نے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ میرے حبیب آپ کو دیکھتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، لیکن جس طرح آپ کو دیکھتے ہیں ان کی روحانی بیماری بڑھتی جاتی ہے، ان کی روحانی نجاست بڑھتی جاتی ہے، اور جب وہ مرے تو کافر ہو کر مرے، جب وہ مرے تو کافر ہو کر مرے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں 10-15 منٹ پڑھوں گا، لیکن آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میں آگے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اب فکری اعتبار سے نجس ہے، عقلی اعتبار سے نجس ہے۔ اب آئیے، یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ انعام میں اومن کان میتا، انسان پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کو زندہ کیسے کیا؟ نور کے ذریعے، نور کے ذریعے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ یہ ہے فکری زندگی، یہ ہے عقلی زندگی، یہ ہے معنوی زندگی۔ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا،
میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں کتنی بستی میں اگر یہ عرض کر رہا ہوں تو آپ کو بولنا بھی پڑے گا. میں نے عرض کیا اللہ نے فرمایا انسان مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ نور کے ذریعے. اور جس کے سائے میں وہ چلتا ہے اور پھرتا ہے. یہ ہے انسانی زندگی، فکری زندگی، عقلی زندگی. یعنی انسان وہ ہے جہاں عقل ہے، انسان وہ ہے جہاں فکر ہے، انسان وہ ہے جہاں نور ہے. نور زندگی ہے. جہاں نور نہیں وہاں زندگی نہیں. نعرہ حیدری. ایسے نہ کرے ابھی مجھے تھکا نہ دے. یہ آپ پر میں نے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ نعرہ لگا. نعرہ حیدری. کیا میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ حقیقی زندگی ہے، مانوی زندگی، فکری زندگی، عقلی زندگی. کون ہے عقلی زندگی؟ جس میں نور ہو، جس میں نور ہو، جس میں نور ہو. یہ عقلی زندگی ہے. اگر نور نہیں تو پھر انسان نہیں، عقل نہیں تو انسان نہیں. آئیے پھر قرآن کی طرف چلے. ہو سکتا ہے کہ میں نے سمجھا سکا ہو. اب آئیے پھر سورت اعراف کی طرف چلتے ہیں. تو سورت اعراف میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. میں اللہ جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. میں اللہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا. جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اگر کہیں اکثریت ہے تو یہ فضیلت نہیں ہے. اکثریت ہونا فضیلت نہیں ہے کہ یہاں اکثریت ہے. میں عرض کیا میرے دوستوں آگے چل کر انشاءاللہ میں 50 آیتیں ایک دم پڑھوں گا 10 منٹ میں کہ اللہ نے اکثریت کی کتنی مذمت کی ہے. میں نے کہ اللہ نے شاطرہ کہ میں اللہ جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. اکثریت سے بھر دوں گا. تو کہیں اکثریت ہے تو ان کو اکثریت مبارک. ہم کسی کو نہیں چاہتے یہ اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے. اگر کوئی اکثریت میں ہے تو ان کو اکثریت مبارک. کیونکہ اللہ نے فرمایا میں جن اور جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. میں نے ان کو دل دی تھی لیکن فکر نہیں کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے. دل دی تھی سوچتے نہیں تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان دیے تھے سنتے نہیں تھے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. وہ جانوروں کی مانند ہے، جانوروں کی مانند ہے. اگر یہاں تک آیت ختم ہو جاتی تو پھر بھی مقصد واضح تھا. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں بل ہم ضل. عبدالحکیم یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. نعرہ حیدری. جانور جو ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اب یہ فکری نجاست، عقلی نجاست کہ دیکھنے میں انسان آ رہا ہے، دیکھنے میں انسان آ رہا ہے، دیکھنے میں انسان آ رہا ہے، دیکھنے میں انسان آ رہا ہے. ارے سورت کو نہ دیکھو سیرت کو دیکھو. اگر کوئی صورت میں ابھی ایک مثال ہے، تاریخی مثال ہے ہمارے پاس کہ امام حسن علیہ السلام کی دربار میں، امام حسن علیہ السلام کی دربار میں، امام حسن علیہ السلام کی دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے جناب علی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی. تو میرے مولا جناب امام حسن علیہ السلام نے کہا نکل جا کتے، نکل جا کتے. اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے دربار سے ایک کتا جا رہا ہے، کتا جا رہا ہے. تو سامعین نے پوچھا مولا یہ کتا تھا؟
آپ نے فرمایا ہاں تمہیں دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا، اصل میں یہ صورت میں انسان ہے، سیرت میں کتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، رات جا کر دیکھنا کہ علی کے دشمن کو کیا کہتے ہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، رات جا نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ نوجوانوں جا کر اس کو سوچنا کہ سیرت کو نہ دیکھو، صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ یہ عقلی زندگی، فکری زندگی ہے جس میں عقل ہے، اور عقل نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو پھر وہ صورت میں انسان ہے، سیرت میں نہیں، کیونکہ وہ حیوانی زندگی ہے، وہ حیوانی زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے، حیوانی، لیکن حیوان سے بھی بدتر، کیونکہ حیوان بھی مالک کو پہچانتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ روحانی نجاستیں جب یہ تین ملتی ہے تو بنتی ہے روحانی نجاست، بنتی ہے روحانی نجاست، بنتی ہے روحانی نجاست۔ اور روحانی نجاست جب بنتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ مر گیا، کافر ہو کر مر گیا، کافر ہو کر مر گیا۔ میں ابھی قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھ گئے آپ تو میں پھر پیچھے چلنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ اگر یہ نجاستیں سمجھ میں آ گئی، میں نے کہا قرآن تب سمجھ میں آیا، اللہ ہے ہر شے پر قدیر، اللہ ہے ہر شے پر قدیر، قرآن میں ہے ہر شے کا ذکر۔ اب ہمیں سمجھنا ہے رسول کو، تو رسول کو تب سمجھیں جب قرآن سمجھ میں آئے، اور جب رسول سمجھ میں آ جائے گا تو پھر دین سمجھ میں آئے گا۔ 1400 برس گزر گئے، ابھی تک ہم نے رسول کو نہیں سمجھا۔ ارے جب ہم نے رسول کو نہیں سمجھا تو پھر قرآن کیسے سمجھیں گے؟ اور جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب ایسی ہستی کو ڈھونڈو جو قرآن ہے ہر شے پر قدیر، اور قرآن اللہ ہے ہر شے پر قدیر، اور قرآن میں ہے ہر شے کا ذکر۔ اب ایسی ہستیوں کو ڈھونڈو جو ہر شے کے عالم ہوں، ہر شے کے عالم ہوں۔ اب آئیے، میں کوئی حدیث نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بھی جس طرح اللہ نے کہا تھا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں اللہ ہر شے پر قدیر ہوں۔ اور قرآن نے کہا تھا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں میں نے چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو، ہر شے قرآن میں موجود، ہر شے قرآن میں موجود، ہر شے پر اللہ قادر۔ تو اللہ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا عبدالحکیم گھبراتے کیوں ہو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، میں نے ہر شے کو احصا کر کے رکھا ہے امام مبین میں، امام اعظم میں نہیں، ہم نے ہر شے کو احصا کر کے رکھا ہے امام مبین میں۔ اب میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، لیکن اتنا ظاہر ہو گیا کہ جو امام مبین ہوگا اس کو ہر شے کا علم ہوگا۔ اب ڈھونڈ کر لے کر آؤ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ڈھونڈ کر لے کر آؤ، اب ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ کسی کے پاس امام مبین ہو تو بتا، اور ہے امام مبین میں، یہ نہیں کہ امام مبین کے پاس، امام مبین میں۔ بڑا جملہ، امام مبین میں۔ ارے اور ان کتابوں کو چھوڑو، مشکات شریف نے لکھا، اور مشکات شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ امام مبین کیا ہے؟ اور تفسیر میں تو اور ہے، وہ بھی سنو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ کوئی کھڑا ہو گیا، کہا ہوا انجیل، یا رسول اللہ وہ امام مبین انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا انجیل بیٹھ جاؤ، انجیل نہیں ہے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اہو زبور،
یہ زبور ہے، آپ نے فرمایا نہیں اجلس بیٹھ جا. تیسرا کھڑا ہو گیا اہو قرآن، یا رسول اللہ یہ امام مبین قرآن ہے، آپ نے فرمایا اجلس نہیں بیٹھ جا. لیکن یہاں جو ملا مشکات شریف میں کہ پوچھا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے، تو آپ نے فرمایا انتظروا، اس کا انتظار کرو، اس کا انتظار کرو. میں نے پھر آپ کو فکر کا جملہ کہا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے یا تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا یا آپ کو خاموشی کی عادت ہے. اگر خاموشی کی عادت ہے تو آپ کو مبارک ہو. مجھے کہنا میں نے رسول نے فرمایا انتظار کرو. قرآن کے وارث کا ہمیشہ انتظار کیا جاتا ہے، آنے کا، پیدا ہونے کا نہیں. قرآن کے وارث کا ہمیشہ انتظار کیا جاتا ہے، آنے کا، پیدا ہونے کا نہیں. اور مشکات شریف نے لکھا کہ جیسے ہی علی آیا تو رسول نے فرمایا انظروا، دیکھو هو الامام الذی احصى اللہ فیہ کل شیء. دیکھو یہ علی جو آ رہا ہے، یہی امام مبین ہے. نہیں نوجوانوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، نہیں. پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہ رسول نے غدیر میں منبر بنا کر اور ایک جملہ کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. نہیں، میں نہیں سمجھا سکتا اور نہ آپ نے فکر کیا. آپ مفسرین مؤرخین نے ایک جملہ کہا کہ یہ ہاذا کیوں کہا تھا، یہ مجھے نہیں فرق کرو. میں یہاں کہوں کہ بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ ہٹاؤ. یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے یہ ہٹاؤ، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی دوسرا بھی ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. کتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. یہ بھائی یہ ہٹاؤ. اس کا مقصد ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا ہے. بھائی یہ پنکھا ہٹاؤ. پتا چلا کوئی دوسرا پنکھا بھی ہے. تو مسلمانوں نے کہا پر ہاذا کیوں کہا کہ یہ علی. اس کا مقصد ہے کوئی دوسرا بھی مولا ہے علی کے سوا نہیں. میرے دوستو، اگر رسول کہتا کہ من کنت مولا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے مسلمان کہتے اللہ بھی علی ہے. رسول نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. اگر کیونکہ رسول کے یہی تو 3 جملے ہیں، ان اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے جو غدیر میں ہے، اللہ میرا مولا ہے. دیکھوں گا اسی سال کہ کس قدر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. تو آئندہ سال میں وعدہ کرتا ہوں کہ 3 گھنٹے کا وہ خطبہ پڑھوں گا. ان اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے. وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں. اور اگر پھر رسول نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، اگر یہ فرماتے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سارے صحابی کہتے اللہ علی ہے. کیونکہ رسول نے پہلے کہا تھا کہ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور پھر کہا دیا من کنت مولا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ کا نام علی ہے، رسول نے علی کے لیے کہا ہے. اسی لیے جب بھی علی کی فضیلت
بتائی, جب بھی بتائی تو دکھا کر بتائی, جب بھی بتائی تو دکھا کر بتائی, چاہے وہ ضلع شیلہ ہو, چاہے وہ غدیر ہو, ارے چاہے وہ خندق ہو, بتایا کہ وہ اللہ علی نہیں, یہ علی, یہ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب سمجھ میں آیا کہ بتایا یہ علی جو آ رہا ہے, یہ علی جو آ رہا ہے, یہ علی جو آ رہا ہے, یہ ہے امام مبین, یہ ہے امام مبین, اور ہر شے کو احاطہ کر کے رکھا ہے امام مبین میں. مبین میں پتا چلا اب ہر شے کا علم ظاہر ہوگا امام مبین سے, کیونکہ امام مبین ہے ہر علم کا ظرف. بڑا جملہ میں نے کہا, پھر شاید میں نہیں سمجھا سکا. یہ فی امام مبین, یہاں امام مبین ظرف ہے, اور ہر شے کو علم احاطہ کر کے رکھا ہے امام مبین میں, یعنی ہر شے کا علم ظاہر ہوگا امام مبین سے. اور اس کو دوسرے الفاظوں میں رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, کیونکہ ہر چیز ظاہر ہوتی ہے در سے, ہر چیز ظاہر, ہر چیز ظاہر ہوتی ہے ظرف سے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ہر شے ظاہر ہوتی ہے امام, تو مبین کی معنی ظاہر ہے, اعظم نہیں. امام مبین, امام مبین, یہ امام مبین ہے, احاطہ کر کے رکھا ہے, عدد کر کے نہیں. بس دو باتوں کا میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی میری آج کا نتیجہ نہیں چلا. جب بھی آپ دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں مجلس سمجھ کر پڑھتا ہوں. مقداد بھائی نے یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا ہاں کتنا ہی میری کتنی ہی طاقت ہو, ٹائم ہو, لیکن میں ٹائم دوں گا, کیونکہ امام حسین کی مجلس کو میں مجلس سمجھ کر ہی پڑھتا ہوں. آسان کر کے رکھا ہے, عدد نہیں. اب عدد میں اور آسان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا 1 2 3 4 5 6, یہ ہے عدد. کہ جب دوسرے کا نام لیا جائے تو پہلا غائب ہو جائے. بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں, جعفر تیار میں پڑھ رہا ہوں, کراچی میں پڑھ رہا ہوں. جب ایک نام, ایک عدد کا نام لیا جائے تو دوسرا غائب ہو جائے, اس کو کہتے ہیں عدد. یہ عدد ہے کہ ایک کا نام لو, دوسرے کا نام لو تو پہلا غائب ہو جائے, تیسرے کا نام لو تو پہلے دونوں غائب ہو جائے, چوتھے کا نام لو تو پہلے تینوں غائب ہو جائے, پانچویں کا نام لو تو پہلے 4 غائب ہو جائے. لیکن احاطہ یہ ہے 1 2 3 4 5, یہ احاطہ ہے. میں نے 1 کا نام لیا میرے سامنے, 2 کا نام لیا میرے سامنے, تیسرے کا نام لیا میرے سامنے, چوتھے کا نام لیا 4 میرے سامنے, 5ویں کا نام لیا 5 میرے سامنے. اب کروڑ ہاں گنتے جاؤ, وہ سامنے ہوں گے, کیونکہ وہ عدد نہیں, وہ احاطہ ہے. اور اسی لیے کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا جب بھی آپ سے پوچھتے ہیں سوال تو آپ بغیر سوچے سمجھے بتا دیتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے بتا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا واللہ انا الامام المبین, خدا کی قسم میں امام مبین ہوں. بڑا جملہ تھا, نعرہ حیدری, بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا, بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا. ارے اس غریب نے پھر بھی نہیں سمجھا,
تقریر کرتا تو اٹھ کر لوگ ڈال دیتے، لیکن یہ کراچی کا حال ہے۔ تو پھر غریب آ کر بات کرتا ہوں، اس نے کہا کہ جب بھی آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ ایسے ہی بتا دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا واللہ انا الامام المبین، خدا کی قسم میں امام مبین ہوں۔ وہ پھر بھی نہیں سمجھا، وہ پھر بھی نہیں سمجھا۔ جب پھر بھی نہیں سمجھا تو میرے مولا نے پوچھا بتاؤ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا نہیں؟ کہا سوچا نہیں؟ کہا سوچوں کیسے؟ 24 گھنٹہ میرے آنکھوں کے سامنے، 24 گھنٹہ میرے آنکھوں کے سامنے۔ تو میرے مولا نے فرمایا میں نے تو تمہیں جواب تو دے دیا تھا کہ میں ہوں امام مبین، اور امام مبین میں چیز ہوتی ہے آسا، عدد نہیں۔ جس طرح یہ 5 انگلیاں 24 گھنٹہ آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح یہ پوری کائنات 24 گھنٹہ علی کے سامنے۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی نوجوان بات؟ تو یہ ہے امام مبین۔ میرے بزرگوں آئیے ایک آیت مجھے پڑھنے دو، کیونکہ اگر یہ ایک آیت آج میں نہیں پڑھتا ہوں تو آج کی مجلس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ الفاظ ہے سورۃ روم کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری نشانی میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ نشانی کو سمجھتے ہیں صاحبان عقل، صاحبان فکر، صاحبان عقل، صاحبان فکر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری نشانی میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ میں نے تمہاری بیویوں کو تمہارے جن سے بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں نے مودت قرار دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے فرمایا اس میں صاحبان فکر کے لیے ہدایت ہے، صاحبان فکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر تم نے کیا فکر کیا؟ آیت تو سیدھی سادھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کو میں نے تمہاری جن سے خلق کیا اور ایک دوسرے کے درمیان میں نے مودت قرار دی۔ آیت یہاں تک ہو جاتی تو پھر آپ نہ سوچتے، لیکن ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اسی میں صاحبان فکر کے لیے نشانی ہے، صاحبان فکر کے لیے۔ پوچھو تو کسی سے کہ یہ صاحبان فکر کے لیے اس میں بیوی میں کیا ہدایت ہے؟ بیوی ہے، بیوی نہیں، بیوی ہے کہ بیوی میں کیا نشانیاں ہیں؟ کیا ہے؟ مودت کہا، محبت نہیں کہا۔ بیوی سے ہوتی ہے مودت، محبت نہیں، مودت نہیں، بیوی سے مودت ہے۔ محبت میں اور مودت میں یہی فرق ہے۔ آج کی تقریر کا نتیجہ اور کل پھر ہو کر آنا، ایسے اگر آپ نے سنا پرسوں میں نہیں آؤں گا۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ بیوی میں مودت ہے، محبت نہیں، کیونکہ محبت کا مادہ حب ہے، مودت کا مادہ ود ہے، ود ہے، محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے، اور محبت کبھی دشمنی میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر مودت کنورٹ ہو جائے دشمنی میں، مودت کا تعلق ہے غیرت سے۔ جہاں غیرت ہٹی تو وہ غیرت مند نہیں۔ بڑا جملہ تھا، افسوس کی بات ہے میرا پھر جملہ اڑ گیا، کراچی والے، جعفر تیار والے، میرا کتنا بڑا جملہ تھا جو اڑ گیا۔ میں نے کہا مودت کا تعلق غیرت سے ہے، غیرت سے ہے۔
اگر کوئی مجمع بھرے میں ہو کر اپنے بیوی کے نقائص بیان کرے تو کیا کہیں گے کہ یہ غیرت مند ہے یا بے غیرت؟ اور اگر کوئی دوسرا اس کے بیوی کے عیب بتائے تو آپ اس کو غیرت مند کہیں گے یا بے غیرت؟ اب یہ ہے عارضی مودت. اللہ نے فرمایا اس میں ہے نشانیاں صاحبان فکر کے لیے. تو جب اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا تو محبت کے لیے نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قربا میں مودت، امام مبین میں، قربا میں. نعرہ حیدری. اب بھائی مجھے بتانا بھی صحیح کر کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. یہ میری اونچی تقریر ہے تو اس کو کم کروں؟ میں نے کیا کہ نہیں، میں اپنی تقریر کے سطح کو نیچے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں. جس سطح پر پڑھوں گا چاہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں تو سمجھتا آپ سارے عالم ہیں، آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی. میں نے کیا قربا میں، امام مبین میں، فی کہہ کر محدود کر دیا. پھر القربا کے آگے الف لام کا معرفہ، الف لام معرفے کا ہے، پھر محدود کر دیا کہ رسول کے سارے قربا نہیں، سارے رشتے دار نہیں. اور جتنی تفصیلیں ہیں اٹھا کر دیکھو کہ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہیں آپ کے قربا؟ آپ نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین. اگر پانچویں کا نام بتاؤ تو میں مذہب چھوڑ دوں. کسی تفسیر میں میرے قربا ہیں علی، فاطمہ، حسن اور حسین. ارے محبت اسی سے ہو جاتی ہے جس کو آدمی دیکھے، ہم نے دیکھے نہیں. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. مودت کا تعلق غیرت سے ہے. ارے بیوی سے تو عارضی رشتہ ہے، یا نکاح کیا 2 گھنٹے کے بعد طلاق دے دی، رشتہ ٹوٹ گیا. لیکن جب تک رشتے میں ہے، کسی نے عیب کیا بتایا تو بے غیرت، عیب سنے تو بے غیرت. ارے اہل بیت سے دائمی مودت ہے، دائمی مودت ہے. جہاں غیرت کا سوال ہے نعرہ حیدری. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. جعفری صاحب بڑا مزہ آ رہا. اور آج دیکھیں کہ پہلے دن کتنے آدمی آئے ہیں. اگر یہی آدمی مجھ سے بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا جلسہ کامیاب ہو جائے گا کہ ایک دوسرا نشتر پار چل جائے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے مجھ سے تعاون کیا کہ خاموش رہے میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے کیا کہ اگر چونکہ عبادت میں بولا جاتا ہے، اگر عبادت میں آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی نماز ہی باطل ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں کی یہ فکر کی بات ہے کہ بیوی سے مودت لیکن وہ عارضی ہے. لیکن اگر کوئی نقص بیان کرے تو وہ غیرت مند نہیں. تو آل محمد سے ہمارا یہاں بھی تعلق، آخرت میں بھی تعلق. تو اگر کوئی علی کے نقص بیان کرے، حسن اور حسین کے عیب بیان کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. تم قرآن کے نظر میں حلال ہی نہیں کر رہا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے نعرہ حیدری. تو یہی جو میں نے عرض کیا، سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں؟ میں سمجھ میں آئی بات. اور انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ کوئی میری اس اشرے کا اسی اشرے سے کوئی ٹچ بھی نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج بھی یہ جو ننگے سر ہیں، ایمان سے بتا اگر کوئی سیاسی جلسہ ہوتا اتنے لوگ آتے ہیں؟ کوئی نہیں آتا. آج بھی حسین کا قبضہ دلوں پر، جسموں پر نہیں، دلوں پر قبضہ. ارے یہ حسین کا نام ہی تو ہے، حسین کا نام تو ہے، حسین کا نام تو ہے. میں آپ کو بتاؤں
दुनिया कहती है कि रोना फितरत है, फितरत है, रोना फितरत है। वाकई में मानता हूं। और मुसलमान का जो बयान आते रहते हैं मैं उसी पर हैरान हूं कि भाई ये तो खुशी करना चाहिए, क्योंकि साल का इब्तदाई महीना है तो इब्तदा खुशी से होती है। तो मैं आपको बताता हूं, आप जब इस दुनिया में आए थे तो अपनी दाई से पूछे, अपनी मां से पूछे, हंसते आए थे या रोते हुए? सब कहेंगे कि रोते हुए। तो फिर आपने इब्तदा खुशी से क्यों नहीं की? रोना जिंदगी है। अरे तब तक किसी को मुबारक नहीं मिलती बेटे की जब तक वो रोए नहीं। लेकिन माफ करना ये अलग बात है। लेकिन हुसैन का रोना, हुसैन का रोना ये और बात है। इसी बात को मैं नहीं मानता ये दुनिया कहती है, क्योंकि आदमी रोता है अपने को, और अपना भी वो जिसको देखे। और वक्त गुजरने के साथ साथ गम खत्म हो जाता। लेकिन 1400 वर्ष गुजर गए हैं, आज भी जब हुसैन का नाम आता है तो जबान से बेसाख्ता निकल जाता है, हाय हुसैन। अब पता चला कोई पावर है जिसका फितरत पर भी कंट्रोल है कि आपको रोना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। बुजुर्गों, मुझे अल्लाह की अजमत की कसम है, मैं तो इंटीरियर से ताल्लुक रखता हूँ। मैं आपको बताऊं, जब मैं रात को निकलता हूँ रोड पर, छोटे छोटे गांव से इतने इतने बच्चे, इससे भी छोटे, नंगे पांव नंगे सर, कमीज उतरी हुई, बुलाता हूँ इधर आओ बेटे, आपके बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है? वो बता नहीं सकते, बस करते हैं हाय हुसैन, या हुसैन। तो मैं रो कर कहता हूँ, या अल्लाह, इसी को कहते हैं हुसैन कि जिन बच्चों को माँ बाप का नाम याद नहीं वो भी हाय हुसैन करके रोते हैं। ये हुसैन के किरदार का कमाल है, ये हुसैन के किरदार का कमाल है। और आइए नौजवानों, आइए नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हाँ हाँ हाँ, यही है कि हमारे ऐमा ने ये लिखा। तो जब हुसैन इसी दुनिया में आए तो रसूल ने जनाब उम्मे ऐमन का नाम है या अस्मा बिनत अमीस का, कि जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ। और जैसे ही हुसैन आया रसूल ने हाथों पर उठाया और उठाकर आंखों से बेतहाशा रोने लगा। जब रोने लगा तो जनाब उम्मे ऐमन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बेटा अच्छा नहीं लगा? कहा, अगर अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? अच्छा लगा इसलिए तो रोता हूँ। सुनो जुमला, एक एक जुमला जिसको मिशकात शरीफ ने भी लिखा है, उसको मैं अपने अल्फाजों में अदा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, कहा हाँ, कहा जाओ मेरी बेटी बतूल को लेकर आओ। और जनाब सैयद आई, देखा बाबा रो रहा है। बाबा रोते क्यों हो? मेरा बेटा अच्छा नहीं लगा? कहा, बेटा अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? बेटा मैं नमाज में जाऊंगा, ये मेरे पीठ पर बैठ जाएगा, और बेटा मैं तब तक सर को नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा बेटा खुद न उठे। बेटा रो इसीलिए रहा हूं कि जब हुसैन सजदे में जाएगा तो कोई सर उठाने वाला नहीं होगा, दुश्मन आन के सर उठाएंगे, कोई अपना न होगा। कहा, बाबा बताओ तो सही। कहा, जाओ अली को मस्जिद से लेकर आओ, हसन को लेकर आओ। नौजवानों, अली की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, अब अली आए, हसन आए। और कहा, या रसूल अल्लाह, बेटा अच्छा नहीं लगा, बता क्यों रो रहे हो? कहा, अली पहले बतूल के बाजू थामे, कहीं बेहोश न हो जाए। हाँ नौजवानों, हमें दीन तो मुफ्त में मिल गया ना, वो तो बतूल के दिल से पूछो, हसन के दिल से पूछो जिसका भरा घर उजड़ गया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, जब कहा कि अली के बतूल के बाजू थामो, कहीं बेहोश न हो जाए, अली ने बतूल के बाजू थामे और रसूल ने फरमाया, बेटा बतूल, बेटा हसन, अली भाई, ये आपका बेटा मेरा नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, बस एक
ایک دم جناب سیدہ نے پوچھا ایک دم بابا بابا روتے تو اپنے ہیں، بابا یہ جملہ سنو، بابا روتے تو اپنے ہیں، پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ آپ موجود ہوں گے؟ کہا ظاہری میں موجود نہیں ہوں گا۔ کہا علی موجود ہوگا؟ کہا ظاہری میں نہیں ہوگا۔ کہا حسن موجود ہوگا؟ کہا ظاہر میں نہ ہوگا۔ کہا بابا میں جو حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالوں گی، میں موجود ہوں گی جو رہوں گی؟ کہا بیٹا آپ بھی ظاہر موجود نہ ہوں گے۔ بی بی نے پھر وہی جملہ دہرایا، بابا پھر روتے تو اپنے ہیں۔ اب دیکھو رونے والوں کا مرتبہ جناب سیدہ کی نظر میں، بابا پھر روتے تو اپنے ہیں، میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ کہا بیٹا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک قوم کو پیدا کروں گا۔ اب دیکھو یہ چھوٹے بچے ہیں رو رہے ہیں، دیکھو یہ چھوٹے بچے رو رہے ہیں، بابا بابا پھر میرے بچے کو کون روئے گا؟ روتے تو اپنے ہیں، کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک قوم کو پیدا کروں گا، جس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس قوم کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس قوم کی بہنیں حسین کے بہنوں کو روئیں گی، جس قوم کی بچیاں حسین کے بچیوں کو روئیں گی۔ اور عزادارہ نے حسین بس یہ جملہ کہنا تھا یا جناب سیدہ نے بابا سے پوچھا بابا پھر آپ ان عزادارے میں حسین کو کیا دیں گے؟ بابا پھر وہ جو میرے بیٹے کے عزادار ہوں گے ان کو کیا دیں گے؟ بابا ان عزاداروں کو کیا دیں گے؟ رسول علی سے پوچھا یا علی آپ بتائیں آپ حسین کے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ جناب علی نے حسن سے پوچھا بیٹا بتاؤ آپ کیا دیں گے؟ جب جناب رسول علی سے پوچھا اور علی نے حسن سے پوچھا، جناب سیدہ نے رو کر کہا بابا آپ دیں یا نہ دیں، علی آپ دیں نہ دیں، بیٹا حسن آپ دیں یا نہ دیں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر ننگے سر بیٹھ جاؤں گی، میں جنت کے دروازے پر ننگے سر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی یا اللہ جب تک میرے بیٹے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں بطول نہیں جاؤں گی، جب تک میرے بیٹے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں عزاداران حسین، ہاں عزاداران حسین، وہ دن آ گئے ہیں، وہ ایام عزا آ گئے ہیں۔ ارے ہاں مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے تھے تو ہر ایک سے حسین نے الوداع کیا، الوداع کیا، جناب زینب نے الوداع کیا، لیکن آخر میں جب بی بی زینب جناب صغرا کے گھر میں آئی تو کہا بیٹا پھپھی کا آخری سلام، پھپھی کا آخری سلام، یہ موصوم کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، میں مقتل کا بڑا احتیاط کرتا ہوں۔ کہا پھپھی اماں پھپھی اماں پھپھی اماں مجھے سب کچھ پتا لگ گیا۔ کہا بیٹا کیسے پتا چلا؟ کہا بابا پھپھی اماں رات گزر چکی تھی یا میرے دروازے پر کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی ہائے حسین ہائے حسین، میں اٹھی میں نے ایک کالے برقعے والی بی بی دیکھی، میں نے کہا بی بی کون ہو میرے بابا کو رونے والی؟ میں نے پوچھا کون ہو میرے بابے کو رونے والی؟ اس بی بی نے نقاب اٹھایا مجھے گلے لگا اور کہا بیٹا پہچانا نہیں میں تمہاری دادی بطول ہوں، سغرا پھر بابا نہیں آئے گا، سغرا بابا پھر نہیں آئے گا، سغرا اکبر پھر نہیں آئے گا، اصغر پھر نہیں آئے گا۔ اللہ 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 اللہ